السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلم الرحمان ہالینڈ سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ یہاں پہ میں دو تین چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے جو لاسٹ ویک تھوڑا سا پرابلم تھا ہارٹ کا، جس کی وجہ سے میں ہاسپٹل ایڈمٹ ہوا، تقریباً 8-10 دن ہاسپٹل میں تھا۔ ہارٹ اٹیک کا جو تھا وہ یہ واقعہ تھا، اور اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی اور سانس میری بند ہو گئی، اور مجھے اسپیشلی ایمبولینس میں ہاسپٹل میں جا گیا، اور ڈاکٹر نے اپنی بھرپور کوشش کر کے میری جان بچائی۔ اور 2010 میں بھی میرا اینجیوگرافی ہوا ہے، اور ہارٹ کا جو تھا پرابلم تھا میں پہلے بھی، اور یہ دوبارہ ہوا اور بہت شدید قسم کا تھا۔ میں 7 منٹ میں ہاسپٹل پہنچا، لیکن ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اگر میں اور لیٹ ہوتا تو شاید میں نہیں بچ پاتا، لیکن یہاں کا سسٹم یہ تھا کہ جیسی ایمبولینس آئی اور آتے ہی انہوں نے جو ہے مجھے وہ فوری طور پہ جو ان کے پاس میں اویلیبل اکوپمنٹ تھا انہوں نے مجھے ماسک لگایا اور آکسیجن دی، اور ہاسپٹل پہنچا کے باقی چیزیں جو ہے انہوں نے میری وہ شروع کی۔ لیکن اس سے پہلے ہی مجھے رات میں تکلیف شروع ہو گئی تھی ہلکی ہلکی، تو میں نے آواز میری سب سے پہلے بند ہوئی، اور میں بالکل بات نہیں کر سکتا تھا، آواز چلی گئی تھی میری۔ تو میں نے لوگوں سے جو ہے وہ لکھ کے چیزیں شیئر کی تھیں کہ اگر مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے یا کچھ دعائیں میرے لیے کریں تو خالی میسیج کے تھرو میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ میری آواز چلی گئی تھی۔ اور صبح جو ہے ارلی ان دا مارننگ 4 بجے کے ٹائم پہ پھر مجھے تکلیف بڑھ گئی، یعنی کہ 4-5 گھنٹوں کے اندر ہی، تو پھر مجھے اور ایمرجنسی میں جو ہے میں ہاسپٹل چلا گیا۔ تو ڈاکٹروں نے اپنی بڑی جدوجہد کر کے میری جان بچائی، اور کچھ ڈاکٹروں کا بھی اس میں کمال ہے، اور کچھ آپ لوگوں کی دعاؤں کی بھی برکتیں ہیں۔ میرے علاقے کے یونین کونسل کروڑی، اگی، مانسیرا، ایبٹ آباد اور علاقہ پورا کھیتی کے اور پاکستان کے لوگوں کی بے شمار دعاؤں نے مجھے یہ صحت و تندرستی دوبارہ عطا فرمائی۔ میں تمام ان بزرگوں کا، بھائیوں کا، بچوں کا، بہنوں کا، رشتہ داروں کا، علاقے کے لوگوں کا، سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے لیے دعائیں کی۔ بے شمار لوگوں نے فون کیے، میسیج کیے، آپ کے پیار کا میں، اور آپ نے جتنا دل و خلوص کے ساتھ آپ نے مجھے چاہا، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آس نیوز کا میں اسپیشلی ڈاکٹر عتیق چاند صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مطلب بہت ہی یعنی کہ ہمارے لیے اپنے علاقے میں بھی اور لوگوں سے بھی جو ہے وہ دعائیں کروائیں، اور آس نیوز جو ہے اس نے ہمارے لیے بڑی ایک اپنا انسانیت کا رول ادا کیا۔ تو ہم دل کی گہرائیوں سے ڈاکٹر عتیق چاند صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کی ٹیم کا بھی، اور پورے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو آج کا یہ کلپ بنانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے خود دیکھ لیں، میں صحیح سلامت، اللہ نے مجھے شفا دے دی، آ گیا ہوں، اور گولیاں تو میرے پاس میں بے شمار انہوں نے دی ہیں ڈاکٹروں نے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تقریباً میرا خیال ہے 10-12 ڈبے، کچھ اسپرے وغیرہ اس طرح کے کچھ چیزیں باقی بھی، تو کافی کچھ انہوں نے مجھے دیا ہے۔ تو برحال زندگی موت تو رب کے ذات کے ہاتھ میں ہے، موت حق ہے، مسلمان تو موت سے ڈرتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پردیس جو ہے بڑے دور کے معاملات ہیں، اور پردیس میں اتنے دور جو کہ 12,000 کلومیٹر آپ سے دور بیٹھا ہوا انسان اگر موت واقع ہوتی ہے تو پہنچتے تک بھی کم از کم 15 دن یا مہینہ لگتا ہے اس کی ڈیڈ باڈی کو، اور بڑا اپنے آخری مقام تک پہنچتے رول کھل جاتا ہے آدمی، اس کی باڈی جو ہے یعنی ڈیڈ باڈی۔ تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے وطن عزیز میں موت عطا فرمائے، اور ہم جو پردیس میں لوگ بھٹک رہے ہیں، اور جو پردیس میں لوگ جتنے بھی ہمارے پاکستانی، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہو، یورپ میں ہو، یا دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ اگر ہمارے حکمران پاکستان کے ساتھ میں مخلص طور پہ چلتے تو 75 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہے۔ ہم سے بعد میں لوگ جو ہے وہ آزاد ہوئے، اور انہوں نے بہت کچھ کیا،
پاکستان ایک وہ ملک ہے کہ ہمیں اگر پاکستان کی تاریخ پڑھی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد میں پاکستان دنیا کا واحد ملک تھا جس نے جرمنی کو 10 کروڑ روپیہ قرضہ دیا تھا، اور جرمنی نے پاکستان سے لوگ بھی مانگے تھے کہ یہاں ہمیں آپ اپنے لوگ بھی دیں اور پیسے بھی دیں، تو پاکستان نے لوگ نہیں دیے اور 10 کروڑ قرضہ دیا، اور پھر 10,000 آدمیوں نے ترکی سے لیے، اور جو 10,000 آدمی ہیں وہ آج وہاں 10 لاکھ ترکی جرمنی میں ہے۔ تو پاکستان ایک اتنا امیر ترین ملک تھا کہ لوگوں کو قرضے دیا کرتا تھا۔ جب تک پاکستان میں چور حکمران، ٹھگے باز اور یہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں یہ اوپر تک نہیں آئے تھے تو پاکستان ترقی پہ تھا۔ پاکستان کو ہم لوگوں نے خود ان لوگوں کو لا کے پاکستان کو برباد کیا، اور مجھے اس لیے زیادہ فیل ہوتا ہے کہ میں جب تک پاکستان میں تھا تو پاکستان 1980 سے پہلے بھی یورپ کا مقابلہ کرتا تھا، اور لوگ جاتے تھے سیر و تفریح کے لیے بھی، اور جب میں نے 80 میں پاکستان سے مجھے آپ چھوڑا تو اس کے بعد بھی میں سمجھ لیں یورپ جیسے ملک میں آیا، تو میں نے اچھے حالات پاکستان کے بھی دیکھے ہیں اس کے بعد بھی، لیکن اب جو حالات جا رہے ہیں پاکستان کے، اگر میں پاکستان میں ہوتا، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد آپ سے یہی ہے کہ اگر میں پاکستان میں خدا نخواستہ چھٹیوں پہ ہوتا یا میں پاکستان میں رہ رہا ہوتا تو میرا خیال ہے آج میرا 10واں بن رہا ہوتا، اور لوگ میرے گھر پہ دعا کے لیے آ رہے ہوتے اور دعائیں کر رہے ہوتے، اللہ رجون اچھا آدمی تھا، چلو رخصت ہو گیا، دعائیں کر لیں اس کے لیے۔ تو ہم سے اچھے لوگ گزر گئے ہیں، ہمارے ہاسپٹل صحیح نہیں ہے، ہائیجینک سسٹم صحیح نہیں ہے، پانی کا سسٹم صحیح نہیں ہے، صحت کا نہیں ہے، کسی چیز کا پاکستان میں کوئی نظام نہیں ہے۔ تقریباً میجورٹی جو ہے وہ ایک ہی لائن میں لگی ہوئی ہے کہ ہم پیسے کس طریقے سے بنا لیں، انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم دوسرا کا بھلا کس طرح کریں۔ تو بات بڑی لمبی ہو رہی ہے، میں مختصر سی چیز آپ لوگوں کے ساتھ میں کہوں گا کہ ڈاکٹر عتیق صاحب آپ کا شکریہ، آپ کے چینل کا شکریہ، آپ نے مجھے اتنا وقت دیا، اور امید کرتا ہوں ہمارے سارے دوست بھی خیر و خیریت سے ہوں گے، اور ایک دفعہ دوبارہ تمام اپنے پیاروں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم آئیں گے پاکستان، اچھے پلان ہیں، اچھی چیزیں ہمارے پاس، ہم مل کے کام کریں گے، اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے، اور پاکستان کی کامیابی کے لیے کام کریں گے، اور پاکستان کے لیے دعا خواہ ہیں، کیونکہ پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جس سے ہم پیار کرتے ہیں، ہم زندہ ہیں، مر جائیں یا جو بھی، پاکستان ہماری مادر لینڈ ہے، یعنی کہ ماں کی پیدائشی زمین ہے، تو ہم اسے کبھی نہیں بھول سکتے ہیں۔ آئی ریسپیکٹ آلویز فار پاکستان، وی نیور لیٹ ڈاؤن پاکستان، اور پاکستان میں کتنی بڑی سے بڑی بھی کوئی طاقت پارٹی پاکستان میں آ جائے اور پاکستان کے ساتھ میں وہ صحیح نہیں کرے، لوگوں کے ساتھ صحیح نہیں کرے، تو ہم سچ پہ بات ضرور اٹھائیں گے، اور ہمارے لیے فرسٹ پرائورٹی جو ہے وہ پوری دنیا میں وہ پاکستان ہے، باقی اس کے بعد ہے۔ دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد۔